حامدا للہ تعالی اولا و ثانیہ ولینان الثناء الیہ ثانیہ وعلی افضل رسلہ محمد وآلہ مصلیہ وفی حلبۃ الصلوات مصلیہ ومجلیہ اما بعد۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دشمنوں سے مستور رہنا چاہے، اپنے دشمنوں سے چھپا ہوا رہنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ 3 آیات پڑھ لے۔ ان میں سب سے پہلی آیت سورۃ الکہف کی ہے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ وفی آذانہم وقرا، اور دوسری آیت سورۃ النحل کی ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم، اور تیسری آیت سورۃ الجاثیہ کی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ جو یہ 3 آیتیں پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے دشمنوں سے مستور کر دیں گے، چھپا دیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ آیات اپنے ایک دوست کو بتائیں، اسے کسی کام سے روم جانا تھا، چنانچہ وہ چلا گیا اور ایک عرصہ تک روم میں مقیم رہا۔ پھر روم کے کفار نے اسے ستانا شروع کر دیا اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کیں، تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ تو رومی فوج نے ان کے تعاقب کے اندر اپنے سپاہیوں کو بھیجا، تو انہیں اچانک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی یہ آیات یاد آ گئیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی آیات جب انہوں نے پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رومیوں سے اس صحابی کو محفوظ فرمایا۔ اسی طرح امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر ان آیات کے ساتھ وہ آیت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے موقع پر پڑھی تھی، یعنی سورۃ یاسین کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے محفوظ فرما لیں گے۔ اب حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں جب قلعہ منصور کے اندر تھا تو میرے تعاقب کے اندر 2 گھڑ سواروں کو بھیجا گیا، میں کھلے میدان کے اندر آ گیا اور ان آیات کو پڑھتا رہا، بار بار سورۃ الیاسین کی، یاسین سے شروع کرتا اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت تک پڑھتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان گھڑ سواروں سے محفوظ فرمایا، وہ میرے پیچھے آئے، صحرا میں دیکھتے رہے، میں ان کے قریب ہی تھا لیکن وہ مجھے دیکھ ہی نہ سکے، ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، اتنا تلاش کیا پھر بھی میں ان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ یہ شخص تو کوئی شیطان تھا کہ اچانک سے ہی غائب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان سے محفوظ فرمایا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی شخص اپنے کسی دشمن سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اپنے کسی دشمن سے چھپا ہوا رہنا چاہتا ہے، مستور رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آیات مبارکہ بتائیں ان کی تلاوت کیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ وما علی الا البلاغ۔